ہمیں ٹائم نکالنا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات اور آپ سے کہوں، آج میری قوم کے دماغ میں ایک خبط ہے، نہیں ہم تو غوث پاک کے ماننے والے، ہم تو غریب نواز کے ماننے، ہم تو اعلیٰ حضرت کے ماننے، ہم تو شاہ برکت اللہ کے ماننے، تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہم نے تو زنا کر کے بھی جنت ہی ملنی، ہم نے تو نماز چھوڑ کے بھی جنت ہی ملنی، ہم نے تو پوری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، تو کیونکہ ہم ماننے والے کتنے بڑوں کے، جتنے بڑوں کے ماننے والے ان کی بڑائی میں مجھے کوئی شک نہیں، لیکن ایک بات ضرور کہتا ہوں، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، سلبی بیٹا، اور قرآن پھر اس کا نسب بھی کاٹ کر کے اعلان کرتا ہے لیسا من اہلی، کبھی آپ کی اولاد سے نہ رہا، تو جب سگے بیٹے کا نسب کٹ سکتا ہے تو پھر نام لیواؤں کا رشتہ نسبتیں کیوں نہیں کٹ سکتی؟ وہ شخص غوث پاک کا کیسے ہو سکتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ کیونکہ غوث پاک کہہ چکے کہ بے نمازی مرے تو اسے مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کر۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں، کچھ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے، لیکن مجھے لوگوں کا خیال کم ہے۔ ہم لوگ قادری بن گئے، چشتی بن گئے، نقشبندی بن گئے، سہروردی بن گئے، مداری بنے، وارسی بنے، برکاتی بنے، رضوی بنے، اشرفی بنے، سب بنے۔ اب سے پوچھتا ہوں، سچ بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے، کیا سچے مسلمان بھی بنے ہم؟ اپنے آپ سے پوچھو، آج سب بنے؟ قادری، چشتی، نقشبندی، ادیب، خطیب، شہیر، یہ وہ مخیر، یہ سب بنے؟ سچے مسلمان بھی بنے؟ آپ کہیں گے تو کیسی بات کرتے آیا ہے؟ ہم کیا مسلمان نہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے اسلام کا منکر نہیں، لیکن پوچھ رہا ہوں کیا سچے مسلمان بھی بنے؟ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہتا ہوں، اگر پیر ٹوپی دے دے، توجہ کریں، ٹوپی دے دے، کتنا سنبھال کے رکھتے ہو، میرے پیر کی ٹوپی، میرے پیر کا ماما، میرے پیر کا کرتا، میرے پیر کا جبہ، کیوں؟ کس نے دیا؟ پیر نے تحفے میں دیا، اور پیار اس سے کتنا ہے کہ قبر میں بھی لے جاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہو، اچھا ہے، پیر سے بہت پیار کر، اللہ اس سے زیادہ تجھے برکت دے، لیکن اتنا ضرور تجھ سے پوچھوں گا، سلسلے کی محبت میں تجھے پیر سے اتنا پیار ہے کہ پیر کے دیے ہوئے تحفے کو تو نے سینے سے لگا کے رکھا، کیا تو نے اللہ کے دیے ہوئے تحفے کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا؟ جو قدر تجھے پیر کے تحفے کا ہے، جو قدر تجھے استاد کے تحفے کا ہے، کیا اللہ کے تحفے کے ساتھ بھی تو نے ایسا ہی سلوک کیا؟ وہی قدر کی، وہی عزت کی، وہی سینے سے لگا کے رکھا؟ کہا اللہ کا تحفہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس کو نماز کہتے ہیں، دیا اللہ نے، اور کن ہاتھوں سے بھیجا؟ کن ہاتھوں سے بھیجا؟ سید المعصومین محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں سے بھیجا۔ جس قوم کو پیر کے تحفے کی قدر ہو اور اللہ کے تحفے کی کوئی قدر نہ ہو، تو پھر وہ قوم سچی مومن کیسے ہو سکتی؟ کامل مومن کیسے ہو سکتی ہے؟ غور کیجئے، دھیان دیجئے اور سن لو، کسی اور کی نگاہ میں مسلمان بننے والا جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں اسی نے جانا ہے جو خدا و رسول کی نظر میں مسلمان ہے۔ اپنے آپ کے بارے میں جو بھی تلاش کراش لو، اند اللہ جو مومن ہے، اند الرسول جو مومن ہے، جنت اسی کے لیے ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ صرف سنی کہلا کر کے جنت مل جائے گی۔ سنی کہلانا اور ہے، سنی بن جانا اور ہے۔ صرف سنی کہلانے والوں کو جنت نہیں ملے گی، سنی بن جانے والوں کو جنت ملے گی۔ اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے تو نوافل بھی ترک نہیں کیا، سنت غیر موقدہ بھی ترک نہیں کیا، اور ہم فرائض چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤ، غور کر، آقا علیہ السلام نے اپنے خاندان کے لوگوں کو فرمایا، دیکھو خاندان رسول ہے، کوئی خاندان بحیثیت خاندان رسول اللہ کے خاندان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور سیدی اشرفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اکثر ایک شعر کہا کرتے تھے، کہتے تھے کوئی ہو متقی و عالم و زاہد زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا۔ آپ فرمایا کرتے ہو، توجہ فرمائے،
خاندان نبوت ہے. اور امام اہل سنت نبی کے خاندان کے بارے میں کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام. رسول اللہ کے خون سے جن کا خمیر بنا ہے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، وہ نبی کا خاندان. توجہ کریں اس خاندان رسالت کو. رسالت ماں نے فرمایا اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل. توجہ کریں اللہ کے رسول اپنے خاندان کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں عمل کرنا، عمل. کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لائیں اور تم صرف نسب لاؤ. پھر آقا نے فرمایا اے بنو ہاشم جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو نسب کبھی آگے نہیں کر سکتا، اس لیے عمل کرنا. رسول اللہ کی اس نصیحت کو خاندان کے لوگوں نے کیسے سینے سے لگایا. اللہ اکبر کہ رسول اللہ کے خاندان میں پھر کوئی بھی آپ کو بے عمل نظر نہیں آئے گا. میں بے عمل کی بات کر رہا ہوں، بد عمل تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ ایک ہے با عمل، ایک ہے بے عمل، ایک ہے بد عمل. رسول اللہ کے خاندان میں بد عمل تو بہت دور کی بات ہے، بے عمل بھی تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا. دیکھو نبی کے خاندان کو دیکھو، پوری رات اگر سجدے میں گزارنے والی مدینے میں کوئی خاتون ملتی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کی شہزادی سیدہ مخدومہ فاطمۃ الزہرا کی ذات ہے. اور جب رات پوری ہوتی ہے تو نماز مکمل کر کے حسرت کے ساتھ سر کو سجدے سے اٹھا کے کہتی ہے اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی. اللہ اکبر. اس کے بعد دیکھیں گھوڑے کی ایک زین پر ایک قدم رکھ کر دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے جو پورا قرآن مکمل کرتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میرے نبی کے خاندان کا فرد، رسول اللہ کا بھائی حمزہ داماد پیمبر خاتم ولایت فاتح خیبر ابو الحسنین مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کی ذات ہے. کسی نے قرآن اس طرح پڑھا، بابا قرآن پڑھتے ہیں گھوڑے کی سین پر ایک قدم رکھ کر دوسرا قدم رکھنے سے پہلے. اور شہزادوں کی کیا شان ہے، سر کٹنے کے بعد جو نیزے پہ قرآن پڑھتے ہیں وہ کسی اور خاندان کا فرد نہیں، وہ میرے نبی کا نواسا سیدنا امام حسین کی ذات ہے، امام علی مقام کی ذات ہے. محراب میں، منبر پہ، مسجدوں میں آپ نے ہر خاندان والے سے قرآن سنا، لیکن نیزے پہ جس نے قرآن پڑھا وہ صرف میرے نبی کا خاندان. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز جہاں ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میرے نبی کے خاندان کا شہزادہ جسے دنیا سرکار غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں. 70 سال تک کبھی نہ سو کر رات و دن جاگ کر عبادت کرنے والا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا، وہ کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کے خاندان میں ہے جس کو معین الدین اجمیری غریب نواز کہا جاتا ہے. جب ذکر کرتے ہیں تو آپ اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو سن کر پرندے بھی ذاکر ہو جاتے ہیں. ایسا ذاکر آپ کو کسی اور خاندان میں نہیں ملے گا، وہ میرے نبی کا شہزادہ حضرت شاہ برکت اللہ عشقی بیمی مہریروی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے جس کے ذکر نے پرندوں کو ذاکر بنا دیا. یہ خاندان نبوت کا عمل ہے. امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے بلکہ ان کا نام ہے علی ابن حسین. زین العابدین ان کا لقب ہے، لقب. اور زین العابدین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ روزانہ تقریباً 300 رکعت اور کبھی 700 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. لوگوں نے کہا یہ عابد نہیں ہے بلکہ یہ زین العابدین ہے. عابدوں کثرت سجدہ کی وجہ سے آپ کی پیشانی پر سجدے کا نشان پڑ گیا تھا. ایک تو یہ کہ جو لوگ غلط سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پہ نشان آتا ہے، اور ایک تو یہ جو کثرت سے سجدہ کرتے ہیں ان کی پیشانی پر بھی نشان آ جاتا ہے. لیکن کتنی 300 رکعت کے بعد، 700 رکعت کے بعد. اور میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں اس کو میرے امام اہل سنت نے لکھا کہ آپ کی پیشانی پر نشان سجدہ کثرت سجدے کی وجہ سے. آپ بتائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا یہ عمل دیکھیں. امام جعفر صادق کو دیکھیں،
روزانہ پوری رات عبادت میں گزرتی. امام محمد باقر کو دیکھیں, امام موسیٰ کاظم کو دیکھیں, جس کو دیکھیں. اور ہمارا حال یہ, ہم کہتے ہیں ہم تو نام لیوائے. میں نے کہا وہ خاندان کے لوگ تھے. بلکہ ایک بات آئی, بات عرض کروں, شاید حدیث پوری نہ پڑھ سکوں کیونکہ وقت زیادہ ہوا, لیکن ایک بات پڑھتا ہوں, شاید آپ کے دل کے دریچے اللہ کھول دے. مغفرت کے بارے میں ہم بہت بے حس ہیں. بخشے جائیں گے مولانا, بخشے جائیں, اللہ کریم ہے, بخشے جائیں, اللہ کریم ہے, بخشے جائیں. بے شک اللہ کریم ہے. علامہ نقی علی خان امام المتکلمین لکھتے ہیں اپنی کتاب میں, اللہ کو کریم جان کر گناہ پہ گناہ کر رہا ہے نا, کہ اللہ کریم میں بخش دے گا. فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے, اللہ کو قادر جان کر تو زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے گناہوں پہ بخش دے گا تو قادر بھی تو ہے, زہر کھانے پہ زندگی بھی دے سکتا ہے. لیکن اللہ کو قادر جان کر تو نے کبھی زہر نہیں کھایا, اور اللہ کو کریم جان کر گناہ کر رہا ہے. اللہ کو کریم جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کر کے سوچے کہ اللہ بخش دے گا. اللہ کو کریم جاننے کا مطلب یہ کہ نیکی کر کے بھی رو, اللہ میری نیکیاں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو, اپنے کرم سے قبول فرما. اللہ گناہ تو گناہ, اگر نیکی کا سوال کر لے تو ہم اپنے اللہ کو نیکی کا جواب نہیں دے سکتے. جو اتنے چین سے بیٹھے ہیں نا میرے بھائی, جب جس دن احساس ہوگا کہ مغفرت کس چیز کا نام ہے تو آپ کو پتہ چلے گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ذکر ہے. امام جعفر صادق کو لوگ اتنا ہی جانتے ہیں کہ ہم ان کی کونڈے کی نیاز کرتے ہیں, بس اتنا ہی جانتے ہیں. لیکن جانتے ہیں یہ امام جعفر صادق غوث اعظم سے پہلے اپنے دور کے غوث اعظم ہیں. مقام غوثیت کبریٰ پر فائز امام جعفر صادق. کون امام جعفر صادق؟ جن کی جوتیاں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لوگ سیدھا کرتے تھے. اور امام اعظم کہتے ہیں کہ اگر 2 سال نہ ہوتے امام جعفر صادق کی صحبت کے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. یہ امام جعفر صادق. لیکن وہ جعفر صادق جس کی صحبت کو امام اعظم اپنی کل عمر کا سرمایہ کہتے ہیں, جب اس امام جعفر صادق سے لوگ مصافحہ کرتے, ہم لوگوں سے بھی لوگ کرتے, امام جعفر صادق سے بھی لوگ مصافحہ کرتے تھے. داتا صاحب لکھتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرتا تھا تو امام جعفر صادق اس کا ہاتھ پکڑ لیتے. دھیان دینا, توجہ کرنا, غور سے سننا اور پھر سوچنا اس پر کہ ہم کہاں ہیں. امام جعفر صادق جس کے نسب میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں, جی اتنا مضبوط سلسلۃ الذہب ہے کہ جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے, وہ بیٹے امام زین العابدین کے, وہ بیٹے امام حسین کے, اور وہ بیٹے ہیں حضرت مولا علی کے, اور وہ شوہر سیدہ فاطمہ کے, اور وہ شہزادی رسول اللہ کی. یہ سلسلۃ الذہب ان کا نسب نامہ ہے. ہاں, اب امام جعفر صادق سے کوئی مصافحہ کرنے آتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑتے اور ہاتھ پکڑ کر فرماتے وعدہ کر کہ اگر قیامت میں تیری بخشش ہو گئی تو تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ اللہ جعفر صادق کو بخش دے, اس کو معاف کر دے. توجہ کریں, اگر اس اسٹیج پر یہ جو بڑے بڑے علماء مفتیان کرام سادات کرام بیٹھے ہیں, مفتی آفاق صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بھی علماء ہیں, اگر کوئی کسی عام آدمی کا ہاتھ پکڑ کے کہے کہ اگر تیری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کر دینا, مغفرت میری کروا دینا, تو وہ کہے گا کہ حضرت یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں, ہم عوام میں سے ہیں, ہماری نہ غسل ہے صحیح ہے, نہ ہماری طہارتیں صحیح ہے, نہ ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے, آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں. اب جب یہ منبر پہ بیٹھے ہوئے اللہ والے کسی سے یہ بات کریں تو تعجب ہوگا, چہ جائے کہ امام جعفر صادق ایسا سید جس کی غلامی امام اعظم جیسے لوگ کریں, وہ جو ہے علم کے معاملے میں ان جیسا ان کے دور میں کوئی نہیں تھا, تقوی کے معاملے میں ان جیسا کوئی متقی نہیں تھا, عبادت کے معاملے میں ان جیسا کوئی عابد ان کے دور میں نہیں تھا, اور وہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کرنا, میری مغفرت کروانا, میری سفارش کرنا, شفاعت کرنا. اور لوگ پلٹ کے کہتے امام آپ تو سید ہیں, سید آپ تو سید آل رسول ہیں, ہم آپ کی کیا سفارش کریں گے, آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں. تو امام جعفر صادق روتے ہوئے جواب دیتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں. توجہ کریں, کہتے رونا تو یہی ہے کہ ہم سید ہیں, کیونکہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نانا کو ہم منہ کیا دکھائیں گے, نانا کو منہ دکھانے کی ہمت نہیں ہے قیامت کے دن. یہ حال ہے
ان کا جن کی سیادت پر، امامت پر، قیادت پر، تقوی پر، زہد پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ قیامت کے دن سے اتنے لرزہ بر اندام ہے۔ اور یہاں جنہیں غسل بھی نہیں آتا، وضو بھی نہیں آتا، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول سے چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور اس کے بعد ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے۔ مولانا ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا؟ بڑی معذرت کے ساتھ وہاں پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوگا، اور وہاں پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔